اگر آپ قرآن پڑھتے ہوئے سا سا زال زو کو ایک جیسا پڑھتے ہیں تو رک جائیں، کیونکہ صرف ایک حرف کی غلطی معنی بدل سکتی ہے۔ آج میں آپ کو ایسا آسان طریقہ سکھاؤں گی کہ آپ کبھی بھی یہ تینوں حروف غلط نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے کہ حروف لثویہ فا ضال ظا فا ذال ظا، یہ وہ حروف ہیں جو زبان کے دانتوں کے قریب لا کر ادا کیے جاتے ہیں، لیکن ہر حرف کا انداز تھوڑا مختلف ہے اور یہی فرق اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ اس سے پہلے کہ ہم حروف لثویہ کو اپنے طریقے سے سمجھیں، مدنی قاعدے میں جو اس کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: فا ذال ظا، حروف لثویہ اس کا مخارج زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو ان کو یاد رکھنے کا ایک آسان سا طریقہ فارمولہ بتاتی ہوں۔ زبان دانتوں کو چھوئے گی مگر ہر بار آواز الگ ہوگی۔ اب ایک ایک کر کے سیکھتے ہیں۔ حرف فا، جسے لوگ سا پڑھ دیتے ہیں سٹی کے ساتھ، اس کو سٹی کے ساتھ ہرگز ادا نہیں کرنا۔ سٹی سین کے لیے ہے، تا کے لیے نہیں، اس لیے اس کو ادا کرتے وقت خصوصی طور پر ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کو یعنی فا کو ادا کرتے وقت آپ سا نہ بولیں، یعنی سٹی کی آواز بالکل بھی نہ نکلے۔ اب اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ زبان کے اوپر والے دانتوں کے کناروں سے ہلکا سا باہر نکالیں اور سانس کے ساتھ باہر نکالیں، آواز نکالیں تو آپ کا تا ادا ہوگا۔ مثال کے طور پر ثواب، ثلاثہ، کیا اس میں سٹی کی آواز آئی؟ بالکل بھی نہیں، تو سمجھے آپ کا تا بالکل ٹھیک ہے۔ اب حرف ذال کی بات کرتے ہیں۔ اس کی ادائیگی کچھ اس طرح سے کرنے کی کوشش کریں گے کہ زبان کی وہی جگہ جو ہم نے پہلے بیان کی ہے تا کی دفعہ، کہ زبان کو اوپر والے دانتوں کے کنارے سے ہلکا سا باہر نکالیں گے لیکن آواز کے ساتھ، لیکن اس بار آواز میں نرمی اور کیمپن ہوگا، تھوڑی نرمی سے ادا ہوگا، جیسے ذال ایسے بولیں آپ کسی کو پیار سے بلا رہے ہوں، ذال۔ مثال کے طور پر ذہب، ذکر، ٹھیک ہے۔ اب حرف ظا کی بات کرتے ہیں۔ اس کی ادائیگی زبان کے دانتوں کے قریب، اس کی آواز بھاری اور تھوڑی مضبوط محسوس ہوگی۔ اب یاد رکھنے کا اس کو جو ٹرک ہے، ظا ایسے بولیں گے جیسے آپ کسی کو ڈانٹ رہے ہوں، جسٹ اے جوک، لیکن آپ کو کسی کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ یہ مثال صرف آپ کو یاد کرنے کے لیے، جیسے کسی پر غصہ کرتے ہیں نا، بالکل ایسے تھوڑا غصے کے ساتھ ظا کو منہ سے نکالنا ہے، ظا، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال کچھ اس طرح سے لیتے ہیں جیسے ظلم، زہر۔ اچھا، اب ہم تینوں کا جو ہے کمپیریزن کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، یا آپ اپنی زبان میں کہہ لیں کہ ان تینوں کا فرق کرتے ہیں۔ فا ہلکی ہوا کے ساتھ ادا ہوگا، ذال نرم آواز کے ساتھ، ظا جبکہ بھاری آواز کے ساتھ ادا ہوگا۔ بس یہی فرق یاد رکھ لیں، ساری مشکل ختم ہو جائے گی۔ اب میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ فا جیسے ثواب، ذال جیسے ذکر، ظا جیسے ظلم۔ آپ ان الفاظ کو بار بار پریکٹس کریں، دہرائیں، تاکہ آپ کے حروف بالکل پختہ ہوں اور آپ کی تجوید مخارج خوبصورت ہوں۔ اگر آپ کو واقعی فرق سمجھ آ گیا ہے تو کمنٹ میں لکھیں کہ مجھے اب فا، ذال اور ظا کا فرق آ گیا ہے۔ اور ایسے ہی آسان قرآن سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کو کوئی اور مخرج سمجھ نہیں آتا یا اس کے ادا کرنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، میں ضرور جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ جزاک اللہ خیر۔